اس مقدس مقام کو بنانے والے، آباد کرنے والے حضرات کے مرمین، آج کس مجلس سے جیلوں میں، دامے دلوں میں، سوکھنے قدمے حصہ ڈالنے والے حضرات کے مرمین کے لیے میں اکیل کے مرحوم والدین، مرحوم بھائی، مرحوم مستعفانی مجلس کے تمام مرحومین اور ان مومنین و مومنات کے لیے جن کا کوئی فاتحہ پڑھنے والا نہیں ہے، رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الأحياء منهم والأموات، اللهم تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ صلوات پر محمد و اہل بیت محمد، اللهم اعوذ باللہ کہ شیخ مفید علیہ الرحمہ کے نام امام زمان روا و فدا کا خط
اس کا ایک بڑا چونکا دینے والا جملہ ہے، فرمائے مفید میرے شیعہ تو لمبی امیدیں لگا کے بیٹھے ہوں گے نا، کوئی ابھی اشارہ دیتا ہے اس وقت یار کوئی نہیں ہے، امام نے کون سا کوئی تھوڑی دیر بعد آ جانا ہے، شاید 100 سال بعد، شاید 150 سال بعد تشریف لائے، اس لیے ہماری تیاری نہیں ہے۔ لیکن فرمائے مفید میرے شیعوں کو بتا دو ان امرنا بغتۃ فجاء، میرا ظہور اچانک ہو جائے گا۔ میں اس پہ ایک جملہ ہوتا ہوں، آپ تو پڑھنے والے امام زمان کا ذکر نہیں کرتے، ظاہر ہے نعرہ لگتا کوئی نہیں ہے تو پھر ریٹنگ نیچے آ جاتی ہے پڑھنے والوں کی، اگلی دعوت نہیں ملتی۔ میں اشارہ دیتا میرا خیال ہے کوئی 8 سال بعد آیا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں ہے، میں اشارہ دیتا نہیں پڑھا، میری صحت پہ کوئی اثر نہیں، میں شکایت نہیں کر رہا، خالی یہ عرض کر رہا ہوں کہ مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کوئی بلائے یا نہ بلائے، لیکن میں نے آپ کے ساتھ وہ بات کرنی ہے جو اتفاق کی ضرورت ہے۔ امام زمان ارمان و فدا کے ظہور کی علامتیں بعض روایات میں 50 علامتیں بیان کی گئی ہیں۔ بنو امیہ کا زوال، بنو عباس کی حکومت کا قیام، پھر بنو عباس کا زوال، یہ علامتوں میں سے اس کو واقعی ہوئے 700 سال ہو گئے۔ امام زمان تو ابھی تشریف لائی کوئی نہیں ہے، کنسٹرکشن زیادہ ہوگی، یہ بھی ایک علامات میں سے، نیکی برائی برائی نیکی بن جائے گی، یہ بھی علامات میں سے، کب سے نیکی برائی برائی نیکی بن چکا، کنسٹرکشن دیکھیے آپ کے یہ دیہات بھی ماشاءاللہ اسلام آباد کیسا بن چکا کنسٹرکشن زیادہ ہونے کی وجہ سے، تو علامتیں تو بہت ساری ہیں، لیکن معصوم نے فرمایا کچھ علامتیں ایسی ہیں جو انتہائی قریب ہیں، جنہیں حتمی علامات کہا جاتے ہیں، جب یہ 5 علامتیں ظاہر ہو جائیں تو سمجھے امام زمان کا ظہور بالکل قریب ہے۔ میں ایک بڑی مثال مزے کی دیتا ہوں، علامات ظہور پر بڑی زبردست مثال ہے، آپ امید ہے اس کو اچھے انداز سے، لیکن نہ ملے تو میری صحت پر کوئی اثر نہیں ہے۔ وہ مثال یہ ہے کہ فرض کیجیے اشارہ دیتا ہوں میں، اس کی بہت ساری علامتیں ہیں۔ پہلی علامت ڈھوڈیال چوک، مدرسے نکلا تو ڈھوڈیال چوک کی پہلی علامت، لیکن یہ دور کی علامت ہے، قریب کی نہیں۔ دوسری علامت سرال چوک، سرال والا اڈا، یہ دوسری علامت ہے، لیکن وہ بھی دور کی ہے، اس مطلب اب اشارہ دیتا سفر کافی ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ سارا سال ڈانڈا کھاتے دیسی گھی بھی کبھی کبھی کھا لیا کر، ٹھیک ہے، نکتے سنتے ہو سارا سال، ٹھیک ہے، لیکن میں خود زیادہ وقت نہیں جا نہیں سکتا آپ کو۔ اس کے بعد خدمت نظر کا وہ منگوال والا موڑ، وہ تیسری علامت ہے، چوتھی علامت، وہ بھی قریب کی نہیں، ابھی کافی سفر باقی ہے۔ پھر نیلا دلہ انٹرچینج، یہ بھی علامت ہے لیکن دور کی ہے، لیکن جب یہ D12 آ جائے نا تو یہ قریب کی علامت ہے۔ امام زمان کے ظہور کی کچھ علامتوں کو 700 سال گزر گئے ہیں، بنو امیہ کا زوال، بنو عباس کی حکومت، پھر بنو عباس کا زوال، سمجھ آ رہی ہے؟ کوئی نہیں آ رہا؟ تو پھر حتمی علامتیں سرکار نے فرمایا وہ ساری جو ہے نا وہ ڈھوڈیال چوک، سرال چوک والی علامتیں، تو وہ آخری علامت جو D12 کس طرح کا اس کا مطلب اشارہ دیتا قریب آ گیا، تو سرکار نے فرمایا وہ 5 علامتیں ہیں۔ مکہ میں ایک سیدزادے کی شہادت، نفس تقیہ کی شہادت کی، ٹھیک ہے۔ اچھا، مکہ اور مدینہ کے درمیان زمین کا وہ وادی کا دھنس ہے نا، زمین کے اندر وہ اس کو بہ جانا، یہ 2، آسمانی نظام 3، سفیانی کا خروج 4، یمانی کا خروج 5، یہ 5 میجر علامتیں، جن علامتوں کا مطلب ہوگا جب یہ آ جائے گی تو امام زمان کا ظہور بہت قریب ہے۔ D12 کی طرح جس طرح یہ علامت ہے آپ کی، اس D12 بھی ہے نا، یہ D12 علامت ہے، بس شاہ لدتا بھی قریب ہے، یہ چلو ادھر سے وہ میرے شاہ کا دربار علامت ہے کہ شاہ لدتا بھی قریب ہے۔ یہ 5 علامتیں حتمی علامتیں، ان کا مطلب ہے اب ظہور بہت قریب ہے۔ جملہ کہنے لگا، میں نے محنت کیوں کی؟ اس لیے محنت کی، اپنے نبی امام سے بندے نے پوچھا تھا نا سرکار میں ایک جملہ ہر جگہ کہہ رہا ہوں، آپ کو بھی آج کہہ جاتا ہوں، امام زمان کی معرفت کہاں سے آئی گی؟ معرفت امام زمان کے لیے آپ کے پاس 14 معصوموں کی 10,000 حدیثیں ہیں۔ اس کو پھر سنیں ایک دفعہ، 14 معصومین کی کل 10,000 حدیثیں امام زمان کے متعلق ہیں۔ میرے موبائل میں کتاب ہے جس میں خالی فہرست ہے، امام کی
فرض کرو علامات ظہور کی حدیثیں فلاں 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 جگہ پر، حدیث نہیں لکھی، خالی فہرست ہے، وہ فہرست 5 جلدوں پر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ فہرست 5 جلدوں پر۔ پوچھا کہ مولا یہ تو آپ کو طریقہ، یعنی امام زمان کے بارے میں معرفت پڑھانے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شاہ لذتہ میں جتنے بانی بیٹھ لو، ایک آج حلف اٹھاؤ، قسم اٹھاؤ، ہم اپنے ہر پڑھنے والے کو جس کو 4 لفظ آتے ہیں ہم اسے پابند بنائیں گے کہ بلا آپ نے تشریف لانی ہے، 3 شعبان کا جشن پڑھیے، بے شک پڑھیے، لیکن 3 شعبان کا جب جشن پڑھیں تو سید الشہداء کے فضائل پڑھ کر آخر مجلس میں سید الشہداء کے 2 فرمان میرے زمانے کے امام کے بارے میں پڑھ کے 25 رجب 7ویں امام کی شہادت ہے۔ آپ اپنے خطیب کو بھی مولانا صاحب آپ نے 7ویں امام کی سیرت بھی بیان کریں، حضرت کے فضائل پڑھیے، لیکن مجلس کے اندر 7ویں امام کے 2 فرمان ہمارے زمانے کے امام کے بارے میں پڑھیے۔ میں نے بتایا 14 معصوموں میں سے ہر معصوم کی حدیث سے موجود ہے، خود بخود سے بلند ہوگا۔ پوچھا گیا آپ کے 9ویں امام سے، امام سے پیغمبر جب 5 علامتیں حتمی ہیں تو کیا 5 علامتوں کا انتظار کریں؟ سرکار نے فرمایا 5 علامتوں کا انتظار نہ کر، ہمارے 12ویں کا انتظار کر۔ میں جملہ کہنے لگا، یہ ڈالنا نہیں ہے، سیکھی ہے۔ فرمایا علامتوں کا انتظار نہ کر، ہمارے 12ویں کا انتظار کر۔ مولا مطلب فرمایا ہو سکتا ہے وہ علامتوں کے بغیر ظہور فرما لے۔ اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل اللہ جل ہدیہ صلوات۔ دیکھیے میرے ذہن میں آخری علامت جو شاہ لذتہ کی تھی وہ گولڈا شریف تھا، آخری علامت میرے اپنے ذہن میں۔ یقین جب میں گولڈا کا انتظار کرتے کرتے شاہ لذتہ پہنچ گیا، گولڈا کو نہیں آیا، میں نے میپ لگایا ہوا تھا، میپ باہر سے لے آیا، اب میں کو گولڈا نہیں آیا تو بھی شاہ لذتہ بھی نہیں آئے گا، نہیں کو گال سمجھ جائی کوئی نہیں کرے گی۔ ہاں جس طرح میپ نے یعنی اس کو بائی پاس کر کے اس گولڈا شریف کو سیدھا شاہ لذتہ لے آیا، فرمایا ہو سکتے ہیں علامتیں بائی پاس ہو جائیں، تو علامتوں کو دیکھتے رہ جائے، زمانے کے ماں بغیر علامتوں کے آ جائے۔ اس لیے معاملہ حساس ہے، اسے سادہ نہ لیجیے۔ اچھا مولا پھر ہم کیسے تیاری کریں؟ جملہ سنیے کہ 6 امام کا سرکار نے فرمایا کہ پوچھا گیا مولا وہ کون خوش نصیب ہے جن کو امام زمان کے سپاہیوں میں جگہ ملے گی؟ سرکار نے فرمایا کنالا خیولہم الاقوام، یہ وہ خوش نصیب ہے جن کی اتنی تیاری ہر وقت ہے، اپنی سواری کو بھی نشان لگا کے رکھے، جب بار آئے گا اس سواری پر میدان کی خدمت میں پیش ہو جاؤ۔ سواری کو نشان لگا کے رکھا ہوا، یعنی گاڑی کا تیل پانی چیک کر کے رکھا، اتنی تیاری زیادہ ہے۔ میں اور آپ کس قابل غفلت میں پڑے ہوئے ہیں؟ اچھا آپ کو مولانا صاحب اگر امام عثمان ایک دم سے اچانک آ گئے، ہم شاہ لذتہ والے تیاری کوئی نہیں، امام قیامت میں پھر کیا ہوگا؟ ان کے آنے کے بعد تیاری کر لیں گے۔ سرکار نے اس خط میں فرمایا مفید میرے شیعوں کو بتاؤ جب میں آ جاؤں گا لا ينفع توبہ، تو پھر توبہ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ گل سمجھ پھر جوڑ کے میرے مولا کو میں چوری چھاٹ دینا نہیں، بے نماز کو نہیں، اب بے نمازی بن لو، میرے مولا کے فرمایا نا اس وقت بے نماز پر نمازی بننے کا فائدہ نہیں ہوگا، چور کو چوری چھوڑنے کا فائدہ نہیں ہوگا، بے پردہ کو پردہ کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔ فرمایا میرے آنے سے پہلے اپنے اعمال کا قبلہ درست کر لے۔
وہ سمجھ آئی جائے. میں خود سور لگاتا ہوں، سور بری چیز نہیں ہے، لیکن اکثر ہمارے بندے دعا امام زمانہ پڑھتے اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن، وہ خالی سور پوری کرنے کے لیے اور لوگوں کو ذرا بتانے کے لیے کہ میری سور فٹ ہے اس لیے پڑھتے، ان کو ترجمہ کو نہیں پتا ہوتا پڑھنے والوں کو. میں اس کا ترجمہ کرتا ہوں اور آپ کو ترجمے کے اندر سے ایک پیغام ملے گا، ترجمے کے اندر پیغام ہے. لیکن میری گزارش ہے، میں نے پہلے کہا کہ روٹین کی مجلس نہیں ہے، مجھے خیبر پڑھنا آتا ہے، ابھی خیبر پڑھوں گا، چھت سے جا کر لگے کنارے لگاتے لگاتے، ٹھیک ہے. لیکن میں نے زمانے کا امام پڑھنے، میری سب سے بڑی ذمہ داری زمانے کے امام کا ذکر ہے. سنیے گا، آپ کہتے ہیں اللہ کل ولی کل حجت ابن الحسن، اگر اللہ میرے زمانے امام کے لیے ہو جا کیا، ولیًا سرپرست، حافظاً محافظ، ناصراً مددگار، دلیلاً رہنما. اے میرے اللہ میرے امام کے لیے حافظ، محافظ، مددگار، رہنما بن جا. کیوں اللہ کیوں رہنمائی فرمائے، کیوں مددگار بنے ہمارے زمانے کے امام کی؟ حتی تسکنہ فی ارضک طوعا. قرآن میں دو لفظ، ایک ہے طوعا، ایک کرہا، ان دونوں میں فرق ہے. میں نے کہا تھا ساری مجلس دیسی کی، کوئی ڈاکٹر نہیں ہوگا، ٹھیک ہے. ایک ہے طوعا، ایک کرہا. کرہا کا مطلب ہوتا ہے کوئی بات قبول کرنا مجبوری سے، کوئی بات قبول کرنا مجبوری سے. اسی سے نا وہ اقرا لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، جبر نہیں ہے. یعنی جبر سے کوئی بات قبول کرنا، اسے کہا جاتا ہے کرہا. اور اپنے دل کی گہرائیوں سے قبول کرنے کو کہتے ہیں طوعا. اور فرمایا اطاعت کو اطاعت کہتے ہیں اس لیے ہے جو بندہ اطاعت کرتا ہے اپنے آقا کی بات اپنی مرضی سے مانتا ہے، دل کی گہرائیوں سے مانتا ہے. جملہ کہنے لگا جو کبھی کبھی دیسی کی کھانے کی جن کو عادت ہے، جملہ کہنے لگا ہم دعا مانگتے ہیں میرے اللہ میرے امام کا مددگار رہے، میرے امام کا محافظ رہے، پروردگار میرے امام کا رہنما رہنا. کب تک کس لیے رہنمائی فرما؟ حتی تسکنہ، تاکہ تو میرے امام کو اقتدار عطا فرما، میرے امام کی حکومت قائم فرما. لیکن کیسی حکومت؟ فرمایا طوعا، ایسی حکومت جس حکومت پہ امام کے شیعہ دل سے قبول کرے. میں کیا کہنا چاہتا ہوں؟ میں کہنے لے جا کہ امام اس وقت آئیں گے، امام کی حکومت تب قائم ہوگی جب آپ علی ولی اللہ پڑھنے والے امام کی حکومت کو دل سے قبول کریں گے. دل سے سب نے قبول کوئی نہیں کرنی، یہ بھی بتا دوں. مشکل کام ہے امام زمان کی حکومت دل سے قبول کرنا. اوئے ہوئے 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 مشکل کام ہے. میں ایک اشارہ کروں، خالی اشارہ ہے. امام کی حکومت یا دل سے قبول کرنا کیوں مشکل ہوگی؟ کتنا میٹر پڑ گیا. یقین جانو، یعنی ہمارے خطیبوں کے پاس شرارت کا وقت ہی نہیں ہونا چاہیے، اتنا زیادہ میٹر ہے، کام اتنا پڑا ہوا ہے. کوئی چٹکلا، میں حیران ہوتا ہوں، بڑے بڑے نام ہیں کہ ہمارے اس یونیفارم میں بڑے بڑے نام ہیں، وہ چٹکلے سناتے ہیں. اگر کون 5 گیئر ہاتھ میں ہو، 3 گیئر وہ پیروں کے اندر، وہی چٹکلے سناتے ہیں. پینتر پاک اس لیے 5 سچ ہے کہ انگلیاں 5 ہیں. ایک صاحب فرما رہے تھے کہ 14 معصوم اس لیے سچے کیونکہ انگلیوں کے پورے 14، میرے تو 16 ہیں. 4 3 12 نہیں، پورے 4 ہیں. 1 2 3 4. ایک صاحب فرما رہے تھے کہ 12 گلاس میڈیکل والے کہتے ہیں پیو تو 12 سچے. گلاسوں کا 12 اماموں سے کیا تعلق؟ ان 5 انگلیوں کا پنجر 5 سے کیا تعلق ہے؟ یہ کیسی سچائی کی طریقے؟ یقین جانیے امام معصوم پہ اتنا کلام ہے، اگر بندہ تھوڑا سا مطالعہ کرے، چٹکلوں کا وقت کوئی نہیں ہے پڑھنے والے کے لیے. اور چٹکلے مارنے بھی نہیں چاہیے، اسکوپ پہ ایک لمحہ بڑا قیمتی ہے. میں تنقید کیوں دیتا آپ کو؟ آپ کے معصوم ائمہ نے امام زمان پہ اتنا کچھ بیان فرمایا. امام کا جو پہلا خطاب ہے نا، خانہ کعبہ کے پاس، وہ پورا خطاب آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا. امام، میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ امام زمان کی حکومت کو دل سے تسلیم کرنا آسان کام، بلکہ میں کو جملہ کا کہہ رہا ہوں. اب مجھ سے اگر پوچھو نا کہ مولانا یہ بتائیے کہ امام زمان کی
ظہور کے لیے ہماری سب سے بڑی ذمہ داری کیا ہے؟ تو میں ایک سطر میں بیان کروں گا، اپنا گھر بار اور اپنے دل کو امام کی حکومت کے لیے تیار کرو، چونکہ توڑن ہے امام کی حکومت کا جو بھی توڑن، جب امام کے چاہنے والے دل کی گہرائی ٹینڈنسی نہیں، دل کی گہرائی سے مانے۔ اچھا یہ مشکل کیوں ہے؟ اب میں مشکل بتا دوں، مشکل کیوں، ذرا جاگنے کا وقت تھوڑا سا اپنے مشکل کیوں ہے؟ آپ کے پاس کے امام نے فرمایا یا مفضل، اے مفضل جب ہمارا بار ظہور فرمائے گا، اپنا خطاب مکمل کرے گا، اس خطاب میں بھی بندے نے ملاوٹ کی ہوئی ہے، نیٹ میں موجود ہے، وہ خطاب ہے صرف کا جس میں سرکار فرماتے ہیں میں تمام نبیوں کے کمالات کا وارث ہوں، من اراد ينظر الى آدم فانا آدم، جو آدم کے کمالات دیکھتے ہیں آدم کے کمالات میرے پاس ہیں۔ اسی کتاب پہ من اراد ينظر الى ابراہیم فانا ابراہیم، ابراہیم کا کمال دیکھنا تو ابراہیم کے کمال میرے پاس ہے، میرے نانا کے کمالات میرے پاس ہے، میرے دادا علی کے فضائل میرے پاس ہے۔ وہ ایک بندے نے ملاوٹ کی ہے، اس نے کہا کہ جو اللہ کو دیکھنے میں اللہ بھی ادھر یہ جھوٹ ہے، میرے پاس پوری کتاب ہے اس میں یہ کوئی نہیں ہے۔ ایک بندے نے وہ پڑھا ہے سید کے سرام میں، تو اس نے کہا ہے کہ جو بندہ دیکھنا چاہے اللہ کو تو ہاں اللہ یہ جھوٹ ہے، یہ ملاوٹ ہے، میرے پاس پوری کتاب ہے جس میں اس انبیاء کی بات بالکل کی ہے کہ میں انبیاء کے علم کا وارث ہوں، انبیاء کے کمالات کا وارث ہوں، سارے نبیوں کے کمالات میرے اندر اور مولا کائنات کے سارے فضائل بھی میرے اندر، بالکل غلط۔ یہ خطاب جب حضرت کا مکمل ہوگا، سرکار فرماتے ہیں اس کے بعد تکون بیعتہ مع اصحابہ مع انصار علی الامور التالیہ، پھر امام اپنے سپاہیوں سے حلف لیں گے۔ یہ حلف وہ نہیں جو نواز شریف سے لیا گیا تھا، نواز شریف کے دل میں چور تھا جب وہ حلف دے رہا تھا، وہ حلف دیا تھا نا کہ میں اس ملک کے ساتھ وفادار رہوں گا، میں وزارت عظمیٰ جانے کے بعد بھی ملک کے راز آشکار نہیں کروں گا۔ 2 دن پہلے راز سارے اگل نہیں دیے، یہ ہمارے سارے سیاسی ایسے، یہ نیا پاکستان بھی ویسا ہی ہے، بتاؤں گا اس سے بدتر ہے، شیعوں کے لیے نیا پاکستان پرانے پاکستان سے بدتر ہے۔ ریکارڈ ہے فیاضیں اس نئے پاکستان میں ہوئی ہیں مومنین پر، زیارت تحفیظہ پڑھنے پر، انہوں نے خود فرما دیا تھا کہ میں فلاں کا نظام حکومت وہی لے کر آ رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پر میں خدمت پیش کروں گا، ہمارا مذہب وہ پاک مذہب ہے جس نے کبھی بھی حکومت کی بیساکھیوں کا سہارا نہیں لیا، ہم کبھی کسی وقت میں بھی ہمیں کسی حکومت نے فیور نہیں کیا، پر میں رنگنے کو نہیں زیادہ کو تھکاؤں نہیں، خدمت پیش کروں گا کہ امام زمان کی بیعت کے حضرت کیسے بیعت لیں گے اپنے سپاہیوں سے؟ بھئی وہ وہاں پر ہم جھوٹی بیعت کر لیں گے، تو بیعت کر لیں گے، تو نہیں ہوئے گی، اس لیے کہ جس نے بیعت لینی ہے نا، جب اس کے باوجود سے پوچھا جاتا ہے مولا تدرون الغیب، مولا کیا آپ غیب جانتے ہیں؟ سرکار فرماتے ہیں ذہن بلند کر، ہم تو باپوں کی صلبوں میں موجود بچوں کو بھی جانتے ہیں۔ امام بیعت کس پر لیں گے؟ میں اشارے میں 2-3 جملے کہوں تاکہ آپ کو اہمیت کا اندازہ ہو جائے کہ امام کی حکومت کو دل سے قبول کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، اور دل سے SHO کو چور قبول نہیں کرتا، صاف ستھرا بندہ قبول کرتا ہے، سمجھ آئی جائے کوئی نہیں کرتا، سخت SHO جو والے تھانے دار آ جائے اس کو چور قبول نہیں کرتا، دل سے وہ قبول کرتے اس کے دامن کردار ساتھ ہے۔ لیکن ہم ڈوڈیال میں بیٹھے ہمارا کوئی کرمینل ریکارڈ نہیں، نہ کسی کے ساتھ ہاتھا پائی، نہ منہ ماری، نہ شیعوں کو تنگ کیا، نہ اہل سنت کو تنگ کیا، ہماری شکایت جاتی کرنے پر پتہ ہی کو نہ SHO آیا کب اور گیا کب۔ لیکن وہ بندے پریشان رہتے جو منشیات کا کام کرتے ہیں، وہ اچھے SHO کے آنے پر پریشان رہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ سنیے گا، سرکار نے فرمایا تکون بیعت مع اصحاب الامور التالیہ، ہمارا بارنا اپنے سپاہیوں سے جو سپاہی بننے کے خواہش مند ہوں گے بیعت لے گا ان چیزوں پر۔ سب سے پہلی چیز اللہ کے سرافو، امام بیعت لے گا خبردار کوئی چور میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ اب میں چور بھی ہوں،
کہ بڑھ جائے گا، نہیں نہیں ادھر نہیں ہو پائے گا، تو پھر کریں کیا؟ فرمایا توبہ کا دروازہ کھولے، دنیا میں ان گناہوں سے توبہ کر جو تیرے امام کی فوج میں شامل ہونے سے رکاوٹ ہے۔ میں معصوم نہیں ہوں، آپ میں سے کوئی بندہ معصوم نہیں، ہم سارے گناہگار لوگ ہیں۔ ہوئے 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 ہوئے، اور جب آپ کے مولا کائنات سے پوچھے گا تن یا علی ایمان کا کم ترین درجہ کیا ہے؟ بڑے جملے ہیں، مجھے سمجھ لیتی میں کیا پڑھوں کیا چھوڑ دوں، کم ترین درجہ کیا ہے؟ سرکار نے فرمایا تھا المؤمن اذا عصى ندم، جس بندے کو گناہ کر کے اندر پشیمانی ہوتی ہے یہ مومن ہے۔ نماز کی چھٹی، شراب کا باب سب چلے، بندہ مطمئن ہے کہ جنت ہماری اپنی ہے۔ جس کو آرام سے نیند آ جاتی ہے نا گناہ کر کے، یہ دلیل ہے کہ یہ بندہ مومن نہیں ہے۔ ایمان کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ ایک انسان گناہ کر کے پشیمان ہو جائے اور پھر فرمایا کفا بالندم توبہ، مجھے ماننے کا فائدہ یہی ہے مومن دل میں پشیمان ہو تو اللہ کا تجاوز میں نے تجھے معاف کر دیا۔ تو مجھے کائنات کو ماننے سے گناہوں کی چھٹی نہیں ملتی، گناہ معاف آسانی سے ہو جاتے ہیں، پشیمانی ہے۔ لہذا اگر کسی بندے نے کبھی چوری کی ہے، اس وقت وہ امام زمان کی ریت اور امام کی فوج کا حصہ بننے کے قابل نہیں ہے، اسی مجلس میں بیٹھے بیٹھے توبہ کر لے، امام کی بیعت کے قابل ہو جائے گا۔ مجھے نکتے آتے ہیں جس میں اپنا نعرے لگائیں، لیکن وہ مجلس نہیں ہے جس میں بندے کو سمجھ نہیں پڑی ہے، یعنی جس میں فضائل کے ساتھ ساتھ اصلاح بھی ہو، بندے بہتری کی طرف جائیں۔ آج امام نے مجلس امام حسین سواد تو نہیں کہا تھا، توجہ کرنا ہے۔ آج امام سے پوچھے گا تو بولا امام حسین کی مجلس کیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں جس میں سواد زیادہ ہے، مسائل کا مزہ ہے، فضائل کا مزہ ہے، تبلیغ کا مزہ ہے، اسی کو کہتے ہیں۔ یا بہت بڑی فلاح لگاؤ گے نا جس میں بہت سارا ثواب مل جائے، فرمایا نہیں، نہ ثواب والی مجلس امام حسین ہے، نہ ثواب والی مجلس امام حسین ہے۔ آٹھویں حجت خدا آپ بیان فرمائیے تاکہ شاید یہ شہادت کا جو شہیدوں کی سرزمین ہے یا مومنین کو پتہ چل جائے کہ امام حسین کی مجلس کیا ہے۔ سرکار نے فرمایا منع یا امرنا، ہماری مجلس وہ ہے جس کے نتیجے میں ہمارا مذہب زندہ ہو جاتا ہے۔ ہماری مجلس وہ ہے جو مذہب اہل بیت کے زندہ ہونے کا سبب بن جائے، ہمارے مقصد کا احیاء ہو جائے۔ تنگ میں کروں زیادہ نہ تھکوں گا۔ سرکار نے فرمایا اللہ یسرقو، کوئی چور میں بارہویں کی فوج میں شامل نہ ہو۔ توبہ کا ٹائم اس وقت نہیں ہوگا، میں پہلے کہہ چکا، توبہ پہلے امام کے ظہور سے پہلے۔ دوسرا فرمایا اللہ یزنو، فرمایا کوئی زانی شخص میری فوج کا حصہ نہ بنے۔ مذاق سمجھا کہ میں 2 منٹ میں فینشن کر کے سارا سال آزاد اے جھکتی جائے۔ چھٹے امام سے پوچھے کہ مولا آپ کی شیعوں میں کون سے عیب نہیں ہو سکتے؟ فرمایا 2 عیب میری شیعوں میں کبھی نہیں آئے گی، اگر آئے گی عیب مطلب ہے ہمارا نہیں ہے، جا کے نہیں۔ میں خود گناہگار بن دوں، گناہ ہوتے رہتے ہیں، لیکن فرمایا 2 گناہ ہمارا چاہنے والا نہیں کرے گا، جاگنے رہتے سے 2 گناہ ہمارا چاہنے والا نہیں ہے، گناہ کرنے کا مطلب ہوگا ہمارا نہیں ہے۔ اور کون سے فرمائشیت علی الا من کفا بطنہ وفرجہ، فرمایا جس کا پیٹ اور شرمگاہ حرام سے بچتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے، حرام خور ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ اور اس کے علاوہ جو لوگوں کی آبرو میں ہاتھ ڈالتا ہے، جس کا کردار آلودہ ہے، وہ بھی ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ فرمایا امام زمان فرمائیں گے کوئی زنا کرنے والا شخص میری فوج کے ساتھ بنے، اگر کسی سے بھول چوک ہوئی ہے تو توبہ کر لے امام کے آنے سے پہلے، ٹھیک ہے۔ پھر سرکار اللہ یعطیک حریما محرما، فرمایا تیسرا فرمائیں گے جس نے زندگی میں کسی مسلمان، کسی شیعہ، کافر، مومن، منافق کے ناموس پہ پوری نگاہ ڈالی ہے میری فوج میں شامل نہ ہو۔ یہ ویڈیوز دیکھنے والے، یوٹیوب پر گندی ویڈیوز دیکھنے والے، گندی فلمیں دیکھنے والے، غیر اخلاقی کلپ دیکھنے والے،
لوگوں کی گھروں میں جھانکیاں ڈالنے والے، بازار میں چلتی پرداداروں کو دیکھنے والے، سمجھ آ رہی ہے کوئی نہیں آ رہے؟ سرکار نے فرمایا جس کی نگاہ حرام سے آلودہ ہے، میری فوج کے سامنے میں نے آپ کو بڑی پریشان کر دیا۔ یہ میری مثالیں کس لیے دی ہیں آپ کو؟ اس لیے دی ہیں آپ اپنے خطیبوں کو کہیں کہ بلا چٹکلے نہیں مارنے آ کر مہربانی کرنی ہے، ہمیں ہر مجلس میں زمانے کے امام کے بارے میں 14 کا کوئی فرمان سنائیے۔ چلیے میں ذرا بات کو آگے لے، امام زمان کی بات فرمایا سب سے ظہور امام کے انتظار میں، اور میں ایک اور جملہ یہاں پر کہہ دوں، آپ کے چھٹے امام نے فرمایا تھا اپنے صحابی مفضل کو، مفضل کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں، نہ نماز، روزہ، حج، زکات، روزہ، کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ وہ کون سی چیزیں تھیں؟ تمام چیزیں بیان کر کے آخر میں بلکہ جلدی کہہ رہا تھا شہادت واللہ الہ الا اللہ، فرمایا عقیدہ توحید کے بغیر کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ دوسرا فرمایا شہادت وان محمد عبدہ، ہمارے نانا کو اپنے خدا اور نبی ماننے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں۔ تیسرا فرمایا والولایۃ لنا، ولایت میں سجے کھڑے نہیں رہ جانا، ولایت میں سجے کھڑے نہیں رہ جانا، ٹھیک ہے۔ فرمایا ہماری محبت کے بغیر کوئی عبادت قبول نہیں ہے۔ تیسرا فرمایا والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمن کے کردار سے بیداری کیے بغیر بھی کوئی عمل قبول نہیں ہے۔ نفرت خالی دشمنوں سے نہیں، ان کے کردار سے بھی کرنی ہے۔ جن کو سمجھ نہیں، میں سید جعفر شہید کا ایک شعر پڑھتا ہوں۔ سید جعفر شہید نے کہا جب خدا کو پکارا علی آ گئی، جب علی آ گئی بندگ زندگی آ گئی، غسلمیت میں کہنا میرے غسل کو، دل ملبوس کو مت کفن نام دو، میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو، جس کی تھی آرزو وہ گھڑی آ گئی۔ سید جعفر نے کہا خمس دینا مودت کی ایک شرط ہے، اور نہ دینا بھی مثل صدق ہے گناہ، حق کے سادہ تو زہرا کے مکروہ سے جب تبرہ سنو تو ہنسی آ گئی۔ غور فرمایا آل محمد کے دشمنوں کے کردار سے بیداری، تو کسی اور پر لعنت کر کے خود بھی نہ دے، اے چپتی یار، یا بڑے بڑے مجمع چپ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، تو خود نہ دے اور تبرہ فلاں پر کرے، وہ سمجھ آ رہی ہے؟ فرمایا کہ بولے کہ رات میں خودہ جو بنا میں فرمایا تو 4 نمبر خطبے میں سرکار نے فرمایا گل سمجھے چاہ رہی ہے کوئی نہیں آتا، یہ تبرہ نہیں ہے، یہ کچھ اور ہے۔ پر فرمایا والبراءۃ من اعدائنا، ہمارے دشمن سے دوری اور نفرت، اور چوتھا فرمایا والانتظار للقائم، فرمایا جس کے بغیر کوئی عبادت نہیں قبول ہوتی وہ ہمارے بار میں بھی ظہور کا انتظار ہے، اعمال کی قبولیت کی شرط ہے۔ اور اس انتظار میں فرمایا سب سے بڑی ذمہ داری منتظر امام کی وہ معرفت امام ہے۔ معرفت امام ہے کیا؟ ایک فقیر نہیں ہے کسی دکان سے ملے۔ معرفت امام کا مطلب ہے کہ 14 معصوموں کے زیادہ سے زیادہ فرمان پڑھ اور سن زمانے کے امام کے متعلق۔ اللہ نے گاڑی کی اس میں سیٹیاں رکھ امام زمان کے بارے میں، یوٹیوب سے اچھی اچھی ذمہ دار بندے کو مجلس سے ڈاؤن لوڈ کر امام زمان کے متعلق، اردو کی چھوٹی چھوٹی کتابیں گھر رکھ امام زمان کے متعلق، تیری معرفت پڑے گی۔ معصوم نے بڑی باریکیاں بیان کی معرفت امام زمان کے متعلق۔ اب میں دو نعرے والی باتیں بھی کروں، فضائل بار بھی امام کے بھی ہیں، میری قوم سمجھتی نا فضائل خالی بول علی کے نہیں، یہ 14 کے 14 بے مثال ہے۔ میں فضیلت کا جملہ پڑھنے جا رہا ہوں امام زمان کا۔ اس کتاب کے نام ہے احتجاج تبرسی، اپنی کو نہیں پڑھنی، میرے نام لے لو، اردو ترجمہ کے 2 جلدیں ہیں، اس میں روایت ہے۔ آپ 8ویں امام سے پوچھیں گے مولا جب 12واں ظہور فرمائے گا کیا اس سے پہلے کوئی 2 نمبر بندے بھی آئیں گے؟ فرمایا ہاں، کہ 2 نمبر بندے کہیں گے میں امام زمانہ ہوں، ویسے آپس کی گلے سڑ جو مرید مل جاڑ کے میں تم 10 جمع ہمارے اندر سے مرید ملیں گے، 2 نمبر بندے کو جو کہیں گے میں امام زمانہ مرید ہمارے اندر، یقین جانا ہماری قوم اتنی زبردست ہے، جو بندہ جو مرضی کے اس کی مرید بن جاتے، تیری کو نہیں لگاتے، ٹھیک ہے۔ سرکار نے فرمایا صدر ہے ہمارے چاہنے والوں کو 2 نمبر بندوں کو 12واں امام مان لیں گے، تو مولا کو نشانی فرمایا ہاں،
نکالنے والی نہیں ہے. مولا کون سی نشانی میں سرکار کرنے ایک نشانی گہری اور ایک سادی. سادے گہری دونوں جاگو. پہلے دیسی گھی کھانے والوں کے لیے گہری نشانی, ٹھیک ہے. سرکار نے فرمایا گہری نشانی یہ ہے دکھ والا مرد جب ہمارا بارواں ظہور فرمائے گا اس کے سامنے زمینی فاصلے سے مٹ جائیں گے. دیکھو جی, ہم طالب علم چٹکلے نہیں مارتے, ہم فضائل پڑھتے ہیں گہرے. وہ جو معصوم نے خود بیان فرمائے. زمین کے سمٹنے کا مطلب کیا ہے؟ زمین کے سمٹنے کا مطلب پاک امام کتاب کا نام اصول کافی, آپ نے کوئی نہیں پڑھنی نام لے تو اصول کافی کتاب کا نام ہے کتاب الحجت. وہ کتاب الحجت امامت کے موضوع پر ایک باب ہے اصول کافی کا. سنیے گا اس روایت ہے. پاک امام سے پوچھے کہ مولا کہ زمین سمٹتی کیسے؟ پڑھ نہیں یہاں پہ تو سوچ رہے زمین سمٹتی کیسے ہے اور مولا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ سرکار جو ہے میں ایک بات کا خیال رکھیں, نزل اللہ عن الربوبیہ, جملہ سنو غور سے, نزل اللہ عن الربوبیہ. فرمایا میں اپنی فضیلت پڑھنے لگا ہوں, اپنا اختیار بتانے لگا ہوں, لیکن مجھے رب نہ کہہ دینا. نزل اللہ عن الربوبیہ, ہمیں رب نہ کہنا. فقولوا فینا ما شئتم, ہمیں اس کا بندہ مان کر تم ہمارے فضائل کا حق ادا نہیں کر سکتے. مولا وضاحت فرمائیے. سرکار نے فرمایا سلیمان نبی دربار لگا ہوا, وہ بی بی بلقیس کو بلایا گیا. 700 میل کا سفر. بلقیس چل پڑی, سب واقعہ دن میں ہے نا, بلقیس چل پڑی. حضرت سلیمان معجزہ دکھانا چاہتے تھے بلقیس کو اپنی نبوت کا. کیسے؟ بلقیس کے آنے سے پہلے فرمایا پہلے بلقیس کا تخت لے آئے. اب یہ ساری آپ نے نہیں پڑھوں گا, میرے بعد میرے بھائی تھے کلاس کے میں کسی پر بورڈ بند کرا کے پھٹس نہیں پڑھی. جو سب سے پسند آفر آئی نا حضرت سلیمان کو وہ کیا تھی؟ قال الذی عنده علم من الکتاب, جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. اس نے کہا نا عتیق کا قبل یرتد طرف, اے اللہ کا نبی مجھے 700 میل دور نہیں پڑا ہوگا, یعنی 1000 کلومیٹر دور جو تخت پڑا ہوا ہے, یعنی سمجھیے یہاں سے لے کر سکھر. تو سمجھ جائیں گے کوئی نہیں آئی. ہم یہاں بیٹھے اور بلقیس کا تخت سکھر میں پڑا ہوا ہے. فرمایا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا نا, اس نے کہا میں پلک جھپکنے سے پہلے نہیں آؤں گا. 7 سے 1000 کلومیٹر کا سفر ختم ہو گیا, آنکھ بند کر کے کھولنے کے ٹائم میں ختم ہو گیا. فرمایا یہ اس کا اختیار تھا جس کے پاس اللہ کے اسم اعظم کے 73 حرفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا. اللہ نے کسی نبی کو 9 سے زیادہ حرفوں کا علم نہیں دیا. سرکار نے فرمایا ہمارا اختیار پھوٹے, ہمارے سینے میں پورے 72 حرفوں کا علم ہے. میں یہاں پر امام زمان کے بارے میں ایک اور جملہ پڑھتا ہوں. کئی جگہ جاتے ہیں اپنے ٹھکورتے ہیں سر کر کے, مولوی صاحب یا علی مدد, لیکن جواب کیا دیتے ہیں؟ میں بھی نہیں چڑھتا, کوئی بھی نہیں چڑھتا, میں بالکل ہی نہیں چڑھتا. یار جو بندہ یا علی مدد چڑھتا ہے وہ شیعہ ہی نہیں. یہ بڑے پرانے تیر ہمارے خلاف چلائے گئے, امامے والے بندے یا علی مدد کو نہیں مانتے. یقین جان تیرے 10ویں امام سے پوچھا گیا تھا مولا ہم بہت دور ہے, کتاب میں دکھا سکتے ہو. پیار کی 29 نمبر جلد 29 والیوم نمبر 20, ایک جلد نہ پڑھا لکھو میں 110 جلدیں, ٹھیک ہے. 29 نمبر جلد میں روایت ہے. جب پوچھا کہ مولا زمانے کے بعد ہزاروں کلومیٹر دور ہے, ہم کسی اور مقام پر ہیں, مولا پھر ہماری مشکل کیسے حل ہوگی؟ سرکار نے فرمایا اذا کان لک حاجہ, جاگنا بہذا السن, اذا کان لک حاجہ, اگر تیرے دل میں کوئی حاجت ہے, تو زمانے کے امام کو وسیلہ بنانا چاہتے, فرمایا فحرک شفتیک, زبان نہ کھول, ہونٹ ہلا, جاتی کر کے وہاں مدد تیرے گھر کے دروازے پہ پہنچا. سمجھ آئیے؟ اذا کان لک حاجہ, اگر کوئی حاجت ہے فحرک شفتیک, بس ہونٹ ہلا, یا کل جواب تیرے
سرکار نے کرم آسا تلخیہ کے پاس اس میں اعظم کے 73 حرفوں میں سے ایک حرف کا علم تھا. ہمارے سینے میں پورے 72 کا علم. اللہ نے ایک بات میں نہیں بتائی، باقی ساری بتا دی. ٹھیک ہے، وہ کون سی اس میں نہیں پڑھتا کہ بہت دور نکل جاؤں گا بات سے. اب اس آخری 2 بات میں بھائی کی اجازت سے یہ صرف یہ زمین سمٹ کی توجہ اس کو آزمانا کیسے؟ آزمانا اس طرح، یہ بھی ذہن میں رکھنا. امام زمان ملتان پہنچ گئے. اچھا جی، آپ نے ایسے ٹیلیفون کیا مولا آپ ملتان آ کے جی میں آ گیا. تو مولا اگر آپ مہربانی فرمائیں مجلس کے اختتام میں آ کر اگر آپ دعا فرما دیں. اگر جواب دے دیا ملتان سفر بہت زیادہ ہے، ایک رات پہلے بتاتے تمہارا تو مطلب وہ امام زمانہ نہیں ہے. گل سمجھے چاہیے تھی کوئی نہیں، کیونکہ امام زمان کے سامنے زمین چمک جائے گی. اللہ اکبر. آخری بات سرکار نے فرمایا یہ کہ اب سادی نشانی ذرا جو بندے ڈالڈا کھانے والے جاگو ذرا سادی نشانی، بالکل سمپل سے نشانی. یقین آپ میں سے کوئی بندہ دھوکہ نہیں کھائے گا. سادہ نشانی، مولا سادہ نشانی. سرکار نے فرمایا تجھ والوں پر جو سچا ایمان ہوگا زمین سے بڑھ جائے گی اور سادہ نشانی ہے بلا سے لگا اس کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا. ان کے جسم کا سایہ نہیں ہوگا. اتنے میں نے پڑھنا تھا. اور یہ اس کو آزمانا بھی ہے. مثال تو شادی ہے، میں خدا نہ خواستہ ہم کہتے ہیں میں مثال اللہ نہ کرے وہ دینے میں مثال دے رہا ہوں. اگر ہم میں سے کوئی بندے سے چھوٹ کر کہتا میں امام زمانہ ہوں، ان ذرا لائٹ سے کھڑ کے چیک کر لیں. سائے کا مطلب ہوگا یہ امام زمانہ نہیں ہے. سمجھ آئی بات کیا؟ ٹھیک ہے. آخری بات کی میں مثلا کی صدقے میں اپنے محترم بھائی کے حوالے کروں تو آخری بات یہ ہے سب سے بڑی ذمہ داری ہے اپنے آپ کو تیار کرنا. امام تیاری کرنی کیسے؟ ایک سطر پڑھوں گا خالی، چوتھے امام کے فرمان کی طرف ایک سطر. لیکن یقین جنو اچھا ذاکر ہوتے جو ٹیپ کا مصرع آخر میں کہ میں ٹیپ کا مصرع کہنے لگا. سرکار نے فرمایا ہمارے 12ویں کا سپاہی بننا چاہتا ہے تو خالی ایک کام کر. وہ کام کیا ہے؟ فرمایا لِأَنَّهُ جَعَلُ الْغَيْبَةَ الْمُعَيَّنَةَ. اس کو ترجمہ اس طرح کروں گا. فرمایا 12ویں کی غیبت میں دین پر اسی طرح عمل شروع کر دیں جس طرح اس کے ظہور کے بعد عمل کرنا ہے. یعنی یہ میرے محترم بھائی ذاکر سے پہلے دوسرے تو سلامتی تھے. ہم بھائی آپس میں ایک دوسرے کی عزت اور احترام کرنی چاہیے. انہیں کسی ذاکر صاحب سے کوئی چیڑ نہیں ہے. ہمارے بھائی کی یہ تیاری شروع کر دی. میں تیاری کیسے؟ میں جب گھر جائیں نا صبح بچوں کو نماز کے لیے جگانا شروع کر دیں. چونکہ اگر امام آ جاتے تو ہم نے جگانا شروع کر دینا تھا. بچوں نماز پڑھو امام زمانہ آ گئے ہیں. اپنی بیوی میں بیویوں پردہ کرو امام زمانہ آ گئے ہیں. آج سے اپنی بے پردہ بیٹی کو پردہ بنا دے امام زمانہ آنے والے ہیں. بے نماز بچے کو نمازی بنا. جو بھی خمسہ بندہ ہے خمس ادا کرے وہ جب آ جائیں گے خمس نہ دینے والا بندہ مارا جائے گا. امام زمان نے اپنے ہاتھوں سے جملہ لکھا تھا. فرمایا جو بندہ غیبت میں خمس نہیں ادا کرے گا میرے ظہور کے وقت میرے دشمنوں کی صف میں کھڑا ہوگا. سید الشہداء نے بہت سارے بندوں کو کہا تھا تم اس لیے میری مخالف آئے ہو تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. جو بندہ خمس کا پابند نہیں ہے اس کا یہ حرام مال اسے امام زمان کے سامنے لائے گا. میری گزارش ہے دین پر عمل کرنا شروع کر دو چونکہ امام آنے والے ہیں. آج 21 سفر ہے. آج دوسرا دن علی کی بیٹی اپنے بھائیوں کی مہمان ہے. کل پہنچی کربلا. کل علی کی بیٹی کربلا پہنچی. آج دوسرا دن ہے بھائی. میرے باپ کو اشارہ دیتا ہوں کہ بہنیں بھائیوں کی اسی طرح مہمان بنتی جیسے علی کی بیٹی مہمان بنتی. 3 دن تک بھائیوں کی مہمان ہوئی. 20 سفر 21 سفر 22 سفر. کل علی کی بیٹی کا آخری دن ہے کربلا میں. لیکن اللہ جانتا ہے پتہ کیسے ماتم ہوتا تھا کربلا میں. علماء نے لکھا اپنی کتابیں میں کوئی بھی اکبر کو یاد کر کر کے رش کر جاتی ہے. کوئی عباس کا ماتم کر کر کے رش کر جاتی ہے. میں آج کی بات تیرے سامنے پڑھ رہا ہوں. اللہ اکبر. کوئی بھی قاسم کو رو کے رش کر جاتی. جب 22 سفر کا سورج ڈھلا نا سید سجاد نے دیکھ لیا اگر کچھ دن رہتا ہوں میری کوئی پردہ دار پر سکے.
اللہ اکبر، میری کوئی مرتا تھا مر جائے گی۔ 23 ستمبر کی صبح تھی جب غریب نے کہا بیوی وطن کی تیاری کرو، میرا پڑھنا آسان ہے تیرا سننا آسان۔ اگلے سال میرے طاقت صاحب بھائی آپ جتنا بچ کے بیٹھے ہو نا، سب کو اللہ کی ذات اگلے سال کربلا کا جیلوں نصیب کرے۔ خدا کے اپنے زوال جب کربلا میں 3 دن رکتا ہے نا، 3 دن کے بعد زوال جب کربلا کو چھوڑتا ہے، زوال کا کلیجہ منہ کو آتا ہے۔ میں نے کئی قافلوں میں زوال دیکھی ہیں، وہ کئی مرتبہ مولا سیٹھ کی قبر پہ سلام کر کے پھر کہتے سلام پر اجازت دے، ایک مرتبہ پھر سلام کر رو رو کے کہتے مولا میں 1-1 روپیہ جمع کر کے آئے تھے، پھر کیا
بڑا مضمون. 3 دن تک مدینہ کے باہر ماتم ہوا. 5 ربیع الاول، 6 ربیع الاول، 7 ربیع الاول. 3 دن کے پرسے کے بعد کہ مولا سجاد مطمئن ہو گئے تھے اب میری پھوپھی نانا کی قبر پہ جا کے مار نہیں جائے گی. 8 ربیع الاول کا دن تھا جب سید سجاد نے پھوپھی کے ہاتھوں کو پکڑے. منظر دیکھنے بنا. اب وہ کام کرے قبر کی پہلی رات تو میرا ایمان ہے میری قبر میں مولا سید سجاد تشریف لائیں گے. میرے بعد ڈاکٹر صاحب نے پڑھنے ان کے مرحومین کی قبروں میں آئیں گے. اس سے پہلے جتنے صاحبان پڑھ چکے بانیہ مجلس کی مرحومین کی قبروں میں، قبلہ کے مرحومین کی قبروں میں تشریف لائیں گے. سید السالدین ہمارے مرحوم عرض کریں گے آپ کو تکلیف فرمائی فرمائیں کو شہیدوں کی سرزمین انشاءاللہ دیتا ہے. مجلس ہو رہی تھی کی سفر کی چہلوں کی مجلس تھی. تو ہم نے مجلس سب نے مل کر میں سجاد کے بچے ہوئے تھکے ہوئے لٹے ہوئے قافلے پہ سلام کیا. اس مجلس میں تیرا بیٹا، تیرا بھائی، تیری بہن موجود تھی. میں سید سجاد اسی سلام کا جواب دیتے تیری قبر میں السلام پر ایک